خوش آمدید۔ آج ہم اسماعیلی فکر کے دو بہت ہی اہم اور بنیادی تصورات پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہماری یہ بات چیت ظاہر ہے ان تاریخی اور مذہبی ذرائع پر مبنی ہوگی جو ہمیں ملے ہیں، خاص طور پر قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت 98۔ جی ہاں، جو ان اصطلاحات کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تصورات کا مطلب سمجھیں، ان میں فرق کیا ہے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آج کل ان کی کیا اہمیت ہے، سب کچھ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں۔ آج کی گفتگو کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ یہی ہے کہ کیسے قرآن کے یہ دو الفاظ مستقر اور مستودع نہ صرف امامت کے نظام کو سمجھاتے ہیں بلکہ تاریخ میں جانشینی کے فیصلوں اور یہاں تک کہ روزمرہ کی علامات جیسے پرچم اور دعائیں ان سب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف تعریفیں نہیں ہیں بلکہ ایک زندہ روایت کی کلید ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی آیت پر غور کرتے ہیں، سورۃ الانعام آیت 98۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مستقر اور ایک سونپے جانے کی جگہ مستودع۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تو یہ الفاظ مستقر اور مستودع، ان کا بنیادی مطلب کیا بنتا ہے؟ جی، یہ آیت خود بہت گہری ہے اور مشہور مفسرین نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ بیضاوی ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مستقر سے مراد مرد کی پشت ہے، اچھا، جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے، یعنی ایک مستقل جگہ، اور مستودع ان کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں نطفہ عارضی طور پر رکھا جاتا ہے، یعنی عورت کا رحم۔ یعنی مرد اور عورت۔ جی، اسی طرح ابو حیان نے بھی اپنی تفسیر البحر المحیط میں کچھ ایسی ہی بات کی ہے کہ مستقر باپ کی پشت ہے اور مستودع ماں کا رحم۔ تو یہ ایک طرح سے مرد اور عورت کے تولیدی کردار کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ایک بڑی دلچسپ حیاتیاتی قسم کی تشریح ہوئی، لغوی معنی۔ لیکن اسماعیلی فکر نے ان الفاظ کو کیسے اپنایا، امامت کے نظریے پر انہیں کیسے لاگو کیا، ان کی اصطلاحی تعریف کیا بنی؟ بالکل یہی اہم نقطہ ہے۔ اسماعیلی فکر میں یہ تصورات بہت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ مستقر امام وہ ہیں جن کا منصب مستقل ہے، موروثی ہے، یعنی نسل در نسل چلنے والا۔ جی ہاں، ان کا سلسلہ نسب جاری رہتا ہے اور الہی علم اور اختیار وہ مستقل طور پر ان کے پاس قرار پاتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، بعض اوقات انہیں مقام بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں خدا کا علم قیام پذیر ہے۔ یہ امامت کی اصل دائمی شاخ ہے۔ ٹھیک ہے، اور مستودع؟ اس کے بالکل برعکس مستودع امام ہے۔ یہ وہ ہے جنہیں امامت کا منصب عارضی طور پر سونپا گیا ہو، ایک امانت کے طور پر۔ امانت؟ مستودع کا لفظی مطلب بھی تو یہی ہے نا، سپرد کرنا؟ جی بالکل، یہ عربی فعل استعودہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا یا امانت رکھنا۔ ایک مثال بھی ملتی ہے ذرائع میں امام حسین سے متعلق۔ جب وہ عراق جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی کتابیں اور وصیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے سپرد کی، استودع الکتاب بالوصیہ۔ اچھا۔ پھر جب امام زین العابدین مدینہ واپس آئے تو ام سلمہ نے وہ امانت انہیں لوٹا دی۔ تو مستودع امام کا کردار ایک امین جیسا ہوا؟ بالکل ایک امین کا۔ ان کا منصب موروثی نہیں ہوتا، انہیں وہ مکمل روحانی اختیار بھی حاصل نہیں ہوتا جو مستقل امام کا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات وہ یہ منصب آگے اپنی اولاد میں منتقل نہیں کر سکتے۔ صرف محدود مدت کے لیے؟ جی، یا کسی خاص مقصد کے تحت وہ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تو یہ فرق تو بہت واضح ہے، مستقل بمقابلہ عارضی، موروثی بمقابلہ امانتی۔ یہ واقعی اسماعیلی نظام امامت کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز لگتی ہے۔ اچھا، مستقر امام کو اکثر سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سورج؟ جی، باپ سے اور دن سے۔ یہ سب طاقت، روشنی اور مستقل رہنمائی کی علامتیں ہیں۔ ان میں خدا کی جلالی صفات یعنی شان و شوکت والی صفات کا عکس نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مستودع؟ دوسری طرف مستودع امام کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، ماں سے اور رات سے۔ چاند، ماں، رات، یعنی نرمی؟ جی، نرمی، ٹھنڈک، پرورش۔ ان میں خدا کی جمالی صفات یعنی حسن اور مہربانی والی صفات کی جھلک ہوتی ہے۔
اور جس طرح چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے نا، ہاں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مستودع امام بھی اپنا نور اور ہدایت مستقر امام سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ تشبیہات ہیں۔ سورج اور چاند، باپ اور ماں، دن اور رات، جلال اور جمال، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کردار اہم ہیں، بس ان کی نوعیت الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ میں اس کی عملی مثالیں کیسے ملتی ہیں؟ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ خاص طور پر حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پر کچھ بتائیں؟ جی، یہی وہ تاریخی نقطہ ہے جہاں یہ تصورات بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں یہ دونوں حیثیتیں جمع تھیں، مستقر بھی اور مستودع بھی۔ دونوں؟ یہ کیسے؟ ان کی جو مستقل یعنی مستقر حیثیت تھی وہ تو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور پھر ان کی نسل میں ہمیشہ کے لیے منتقل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو عارضی یعنی مستودع حیثیت تھی وہ ان کے دوسرے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ملی اور وہ اسے اپنی اولاد میں منتقل نہیں کر سکے۔ یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ کیا اس دور کے یا بعد کے اسماعیلی علماء نے بھی اسی طرح اس کی وضاحت کی ہے؟ جی بالکل کی ہے۔ کئی اہم نام ہیں۔ مثال کے طور پر حاتم بن عمران بن زہرہ 11ویں صدی کے مصنف اپنی کتاب الاصول والاحکام میں صاف لکھتے ہیں علی بن ابو طالب کے بعد ان کے بیٹے حسن نے امور سنبھالے، وہ آمین یعنی مستودع امام تھے۔ ان کے بعد ان کے بھائی حسین آئے جو مستقل یعنی مستقر امام تھے۔ بالکل واضح الفاظ میں۔ جی، اور صرف وہی نہیں، الخطاب بن حسن ہیں، علی بن محمد بن الولید ہیں، 12ویں اور 13ویں صدی کے علماء، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی بات دہرائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک اہم اسماعیلی نظم ہے الشافیہ جو ابو فراز سے منسوب ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ جب حضرت علی کا انتقال ہوا تو انہوں نے الامر یعنی امامت کا باطنی اختیار حسین کو سونپا، اور حسن کو؟ اور ظاہری علم اور دین کی ذمہ داری حسن کو دی، جنہیں امانت مستودع سونپی گئی تھی۔ یعنی باطنی اختیار حسین کے پاس اور ظاہری ذمہ داری حسن کے پاس بطور امانت۔ ایک طرح سے جی، اور جدید علمی کام جیسے انسائکلوپیڈیا آف اسلام وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی جانشینی موروثی سلسلے سے ہٹی اسے مستودع امامت کہا گیا، جسے بعد میں مستقر اماموں کی نسل کو واپس کرنا تھا۔ اور اسی لیے حسن کو مستودع سمجھا گیا، جبکہ امامت حسین کی اولاد میں جاری رہی جو مستقر امام تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تاریخی اور علمی شواہد تو اس تفریق کو کافی مضبوطی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہاں، لیکن یہاں ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ جب 661 عیسوی میں کوفہ میں امام علی شہید ہوئے تو امام حسن جو اس وقت تقریباً 37 سال کے تھے انہیں فوراً رہنما مان لیا گیا، خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ جی ہاں، مورخ طبری نے تو کوفہ میں ان کی باقاعدہ بیعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اگر وہ مستودع یعنی امانتی امام تھے تو انہیں خلیفہ کیسے مانا گیا اور بیعت کیوں لی گئی؟ یہ تھوڑا سا تضاد نہیں لگتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں اس بیعت کی نوعیت میں ملتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ امام حسن کو خلیفہ مانا گیا اور تقریباً 40,000 کوفیوں نے قیس ابن سعد سمیت ان کی بیعت کی، لیکن طبری نے جو بیعت کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ بہت غور طلب ہیں۔ الفاظ یہ تھے، ہم ان سے لڑیں گے جن سے حسن لڑیں گے اور ہم ان سے صلح کریں گے جن سے حسن صلح کریں گے۔ یعنی جنگ اور صلح میں ساتھ دینے کا عہد؟ جی، اکثر مفسرین اور مورخین یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی عہد تھا، روحانی امامت کی بیعت نہیں تھی۔ اچھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ شام میں معاویہ کے خلاف جو اقتدار کی کشمکش چل رہی تھی اس میں امام حسن علیہ السلام کی غیر مشروط حمایت کی جائے، چاہے وہ لڑیں یا صلح کریں، کوفی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ روحانی امامت کی بیعت نہیں تھی؟ اگر یہ امامت کی مکمل روحانی بیعت ہوتی تو پھر امام حسن بعد میں خلافت معاویہ کو کیسے منتقل کر سکتے تھے؟ ہاں، یہ تو ناممکن ہوتا اسماعیلی نظریے کے مطابق۔ بالکل، امامت تو ایک الہی منصب ہے، وہ جائز سلسلے سے باہر کسی کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا بعد میں سیاسی خلافت سے دستبردار ہونا اس بات کو مزید پکا کرتا ہے کہ ان کی خلافت اور بیعت سیاسی نوعیت کی تھی۔ تو یہ دلیل ہے کہ خلیفہ بننا اور بیعت لینا
اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے تھا، لیکن یہ ان کی مستعودہ حیثیت کے خلاف نہیں جاتا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے یہ سیاسی اختیار چھوڑا کیوں؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ طبری اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی اپنی طبیعت بہت امن پسند تھی۔ وہ سیاست اور اس سے جڑے جھگڑوں سے بیزار تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ مسلمانوں کے درمیان مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ کوفیوں کی حمایت بھی کمزور پڑ گئی تھی شاید؟ جی، وہ مضبوط حمایت بھی نہیں مل رہی تھی جس کی توقع تھی۔ تو تقریباً 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 661 میں انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی تاکہ امت میں اتحاد ہو۔ اسی لیے اس سال کو عام الجماعہ یعنی اتحاد کا سال بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور طبری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار یعنی سید ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حدیث تو ان کے کردار کی وضاحت کرتی ہے۔ بالکل، اور ایک اور بات شیخ راضی آل یاسین نے صلح الحسن میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام وفات پا رہے تھے تو انہوں نے امام حسن سے کہا، میرے بیٹے، تم اختیار اور خون کے امین یعنی ٹرسٹی ہو۔ یعنی پھر وہی مستودہ والی بات۔ جی، کہ وہ اختیار کے امین تھے، مستقل مالک نہیں۔ تو اگر ہم دونوں بھائیوں کو دیکھیں، حسین علیہ السلام مستقر امام بنے جنہوں نے اصولوں کے لیے جان دی، اور حسن علیہ السلام مستودہ امام بنے جنہوں نے امت میں امن کے لیے دنیاوی طاقت چھوڑ دی۔ دونوں نے اپنے اپنے کردار نبھائے بہت احسن طریقے سے۔ یہ واقعی ایک گہری تشریح ہے۔ اس سے امام حسن کے فیصلے کو ایک بالکل مختلف روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اسے مستودہ کردار کا تقاضا سمجھنا، امن کو ترجیح دینا، جو آپ نے کہا تھا ماں کی جمالی صفت سے ملتا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مستقر اور مستودہ کے تصورات جو قرآن سے شروع ہوئے، تاریخ میں نظر آئے، کیا یہ بعد میں بھی جاری رہے؟ خاص طور پر جو مواد ہمارے پاس ہے وہ انہیں ہندوستان کی اسماعیلی روایت میں شاہ اور پیر کے القاب سے جوڑتا ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ جی ہاں، یہ تصورات صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنے بلکہ روایت میں زندہ رہیں۔ ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسماعیلی دائیوں اور پیروں نے ان تصورات کو مقامی سمجھ بوجھ کے مطابق ڈھالا۔ انہوں نے مستقر امام جو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ہیں، ان کے لیے شاہ کا لقب استعمال کیا۔ شاہ یعنی بادشاہ، مستقل اختیار؟ جی، بادشاہت، مستقل اختیار، موروثی حق کی علامت، اور مستودع امام یا کبھی کبھی امام کے سب سے بڑے نمائندے یعنی حجت، ان کے لیے پیر کا لقب استعمال کیا۔ پیر، مرشد، روحانی رہنما؟ بالکل، روحانی رہنمائی، تعلیم و تربیت۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر دور میں امام وقت تو ایک ہی ہوتا ہے جو مستقر یعنی شاہ ہوتا ہے، لیکن وہ خود ہی بے وقت پیر یعنی مستودع کا منصب یا اس کی ذمہ داریاں بھی نبھا سکتا ہے۔ اچھا، تو شاہ مستقل امامت ہوئی اور پیر وہ روحانی رہنمائی جو امانت کے طور پر دی جا سکتی ہے یا امام خود بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق موجودہ دور کے اسماعیلی امام آغا خان سے کیسے جڑتا ہے؟ بالکل جڑتا ہے۔ اس کی بہت واضح مثال ہمیں امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کے ارشادات میں ملتی ہے۔ انہوں نے 11 جنوری 1953 کو ایک پیغام میں فرمایا تھا، اور فی الحال کوئی مستقل پیر نہیں، میں خود یہ منصب رکھتا ہوں۔ یعنی وہ خود ہی شاہ بھی تھے اور پیر بھی۔ جی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بے وقت شاہ، امام مستقر، اور پیر، امام مستودع یا حجت کا کردار ادا کرنے والے دونوں ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب 11 جولائی 1957 کو ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ دونوں منصب شاہ اور پیر اپنے پوتے امام شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کو عطا کیے۔ وصیت میں باقاعدہ ذکر ہے؟ جی، وصیت کے الفاظ ہیں، میں اپنے پوتے کریم کو آغا خان کے لقب اور تمام شیعہ اسماعیلی پیروکاروں کے امام اور پیر کے منصبوں کا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ امام اور پیر دونوں؟ جی، اس سے یہ تسلسل بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ امام بھی شاہ، مستقر اور پیر مستودع دونوں حیثیتوں کے حامل ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ موجودہ امام میں یہ دونوں منصب جمع ہیں، یعنی مستقل موروثی اختیار
یعنی شاہ مستقر بھی ہیں اور روحانی رہنمائی اور امانت کا کردار یعنی پیر مستودہ بھی۔ اس دوہری حیثیت کے عملی مظاہر کیا ہیں؟ آپ نے پہلے دعاؤں کا ذکر کیا تھا اور پرچم کے رنگوں کا بھی۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ چونکہ حاضر امام شاہ اور پیر دونوں منصب رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اکثر اپنے مریدوں کو جو دعائیں دیتے ہیں ان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: پدری اور مادری محبت بھری دعائیں۔ پدری اور مادری یعنی باپ اور ماں والی۔ جی، پدری یعنی باپ کی طرف سے مستقر شاہ، اور مادری یعنی ماں کی طرف سے مستودہ پیر۔ یہ براہ راست اسی باپ ماں شاہ پیر مستقر مستدہ کی علامتی نسبت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو بہت براہ راست تعلق ہے۔ بالکل، اور جہاں تک اسماعیلی پرچم کا تعلق ہے اس کے رنگ بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سرخ رنگ شاہ کی نمائندگی کرتا ہے یعنی مستقر امام حسین علیہ السلام، اور سبز رنگ پیر کی علامت ہے یعنی مستودہ امام حسن علیہ السلام۔ امام سلطان محمد شاہ نے خود اس کی وزارت کی تھی ڈاکٹر پیر محمد ہدبھائی کے نام ایک خط میں 16 اکتوبر 1954 کو۔ جب ڈاکٹر ہدبھائی نے ان رنگوں کے بارے میں پوچھا تو امام نے لکھا، ہمارے خاندان کے رنگ سرخ اور سبز ہیں کیونکہ ہم شاہ اور پیر دونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی فرمایا؟ جی ہاں۔ پھر انہوں نے مزید وضاحت کی، شاہ حسین تھے، پیر حسن تھے۔ حسن کا رنگ پیر کا سبز تھا، لیکن حسین کی شہادت اتنی عظیم تھی کہ ان کے مقدس خون کا رنگ یعنی سرخ نبی کے پرچم کے سبز رنگ کے ساتھ اس خوفناک دن کی یاد دہانی کے طور پر شامل کر دیا گیا۔ واہ! تو پرچم کی یہ دو رنگ سرخ اور سبز یہ صرف رنگ نہیں ہے، یہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کی قربانی، شاہ مستقر سرسروا اور امام حسن علیہ السلام کے امن کے کردار پیرا مستوہ سبز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ان بنیادی تصورات کی ایک بہت گہری اور روزمرہ نظر آنے والی علامت ہے۔ یہ تو واقعی حیرات انگیز طور پر مربوط ہے۔ جی، یہ وضاحت بالکل صاف کر دیتی ہے کہ سبز رنگ امن، صلح، روحانی رہنمائی، حسن پیرامستوئے جمال کی علامت ہے، جبکہ سرخ رنگ قربانی، استقامت، موروثی اختیار، حسین شاہ مستقر جلال کی علامت ہے۔ اور جب یہ دونوں رنگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی پیغام بن جاتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو امن اور روحانیت سے رہنمائی لے، لیکن ساتھ ہی ایمان کے لیے اصولوں پر قائم رہنے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہے۔ تو آئیے آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مستقر یعنی مستقل، موروثی، شاہ حسین سے منسوب سرخ رنگ قربانی، جلالی صفات، جی، اور مستودع یعنی عارضی، امانتی، پیر حسن سے منسوب سبز رنگ امن، جمالی صفات۔ یہ تصورات اسماعیلی فکر کے دو بہت اہم ستون ہیں۔ بالکل۔ ان کی جڑیں قرآن کی آیت 6.98 میں ہے، تاریخ میں امام حسن اور حسین کے کرداروں میں یہ واضح نظر آتے ہیں، اور یہ آج بھی زندہ ہیں، جیسا کہ موجودہ امام کے دوہرے کردار اور اسماعیلی پرچم کی علامتیت سے ظاہر ہے۔ یہ صرف کوئی تاریخی یا نظریاتی بحث نہیں، بلکہ ایک زندہ روحانی روایت کا حصہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور شاید ایک آخری نقطہ جو ہے نا وہ غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ چونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امام میں وقت بیک وقت مستقر شاہ اور مستودع پیر دونوں کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی وہ قربانی اور امن، طاقت، جلال اور نرمی جمال دونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس دوئی پر غور کرنا یہ کسی شخص کو اپنی روحانی راہ یا روزمرہ زندگی کی پیچیدگیوں اور ظاہری تضادات سے نمٹنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟